برابر. تم کو عوض مل رہے تو بھی اچھا ہے. اگر تم فی سبیل اللہ کر دیے تو سننے پہ سواگت ہے. اس پہ زیادہ تنخواہ وغیرہ کی بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں شادی ہوئی, شادی کے بعد میرے بچے بڑے ہوئے, ان کی شادی کی, آج الحمدللہ پوتا نواسی والا ہو گیا. کیا بات, سبحان اللہ. لیکن الحمدللہ اس مسجد کا ریکارڈ ہے کہ گیٹ کے باہر بک لے کے چندے کو واسطے اس مسجد کے نام سے نہیں نکلے. نہ کہیں چوک چوراہے پر اس کا پنڈال لگا, نہیں لگا. حضور سرکار کلا کو پہلی مرتبہ آپ نے کب کہاں دیکھا, کیا عمر رہی ہوگی آپ کی اس وقت؟ حضور سرکار کلا کی ایک کرامت میں نے دیکھی ہے مالیگاؤں میں. ہر ائمہ کو کوشش کرنا چاہیے خود کفیل ہونے, ہے نا. ہر ائمہ کو بہت خوبصورت بات ہے. آپ کرسچیان کو بھی چاہیے کہ اگر اپنا امام ہے اس کو معقول تنخواہ دیں. اگر اور امام کو بھی چاہیے کہ اتنا اس میں دل جمی کے ساتھ کہ مجھ کو وہی ملے تو میرا چلے. اللہ تعالیٰ تو رزق کے لیے دنیا وسیع کر دی, برابر رزق حلال کیسے بھی کمائے. تو اپنے بھی مزاج وہی رہتا دوسرے کے ساتھ. اور الحمدللہ میں بھی اب وہ جو امام جلدی سے چلا جا رہا ہے تو پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی انتظار میں بیٹھا رہتا. تو آیا 18-20 سال کا 22 سال کا جو کیا رہے بیٹے کوٹ کا کھانا چاہیے. بولے کیوں؟ بولے کوٹ کے کھانے والے کو بڑھاپا نہیں آتا. بولے اللہ کیا بات ہے, لوگ کاجو بادام کھا رہے پھر بھی بڈھے. تو بولے جب گٹکا کھائیں گے نوجوانی میں مر جائیں گے تو بڑھاپا کہاں سے آئیں گے. یہ بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آج کی پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ تعالی ہم روبرو کروائیں گے آپ سے شہر مالیگاؤں کی ایک مشہور دینی و مذہبی شخصیت, ایک مسجد کے بہترین خطیب بھی ہیں, ایک امام بھی ہیں, عرصہ دراز سے خدمات انجام دے رہے ہیں اور بڑی عزت اور احترام سے دیکھی جانے والی وہ شخصیت میری مراد حافظ محمد اقبال اشرفی صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت مزاج بخیر ہیں آپ کی؟ بس فضل الہی ہے, دعا ہے آپ کی, ماشاء اللہ کرم ہے. سبحان اللہ. حضرت بہت ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ابھی ہم لوگ کریں گے, اور جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی. اور بہت ساری ماضی کی وہ ساری باتیں جو ہمارے شہر سے جڑی ہوئی ہے, آپ کی شخصیت سے جڑی ہوئی ہے, ہماری مسجد آفتاب رسالت اور عائشہ نگر قبرستان سے جڑی ہوئی بہت ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ کریں گے. حضرت یہ بتائیں کہ بچپن آپ کا کیسا رہا اور خاندانی پس منظر کیا رہا؟ شروع میں بچپن میں آپ نے کس طرح سے تعلیم حاصل کی, وہ دور کیسا تھا, زمانہ کیسا تھا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ میں جب بچپن میں چھوٹا تھا جی, تو مدرسہ پہنچانے کے لیے اپنے برادر اکبر مرحوم جمیل احمد اشرفی صاحب بہت کوشش کی مدرسہ پہنچانے کی کہ یہ حافظ بن جائے, عالم بن جائے. اور ساتھ ہی ساتھ دیگر بھائیوں کی بھی کوشش تھی, والدین کی بھی کوشش تھی کہ یہ مدرسہ جا کے اچھا حافظ بن جائے یا عالم بن جائے. تو الحمدللہ انہیں لوگ کی دعا سے میں حافظ قرآن بنا. کیا بات. اور جب سے میں فارغ ہوا, صرف وہ 1 سال بدلی کے نام سے ادھر ادھر امامت کی. اس کے بعد سے 1993 سے ہے نا, جب قبرستان قائم ہوا, تو قائم کے بعد میں کیونکہ شروع میں 1-2 تراویح باہر سنایا. اچھا. تو میری امامت کی تقرری وہاں ہوئی, لیکن مجبوری تھی کہ میں باہر تراویح پڑھانے والے جانے والا. تو پھر میں جو 13 شعبان کو عائشہ نگر قبرستان کا افتتاح ہوا, تو 13 شعبان سے لے کے 2 شوال المکرم تک دارالعلوم حنفیہ سنیہ کا ایک طالب علم امامت کی. اس کے بعد سے جو میں لگا آج تک اس مسجد میں امامت کر رہا ہوں. تقریباً 32 سال مکمل ہونے کی. 32 سال ہو گئے, بہت لمبا پیریڈ ماشاء اللہ. اور جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ فراغت کے بعد صرف وہ 1 سال آپ نے بدلی ہے نا, باقی جو قائم یہاں.
حضرت فراغت کہاں سے ہوئی تھی؟ دارالعلوم اہل سنت خانقاہ اشرفیہ خسامت. ماشاء اللہ. استاد کون رہے ہوں گے آپ کے اس وقت؟ اپنے استاد جو ہے ناظرہ کے جو استاد ہے وہ قاری رفیع الدین اشرفی ہے. اچھا. اس کے بعد حفظ و کلاس کے حافظ محمد اسماعیل یارلوی صاحب ہے. ہاں. انہیں کی رہنمائی میں پورا تکمیل حفظ و قرآن ہوا. اچھا. ماشاء اللہ انہوں نے بھی بہت محنت اور لگن سے ہم لوگ کی رہنمائی کی ہے. انہیں کی دین ہے کہ آج ہم جو بھی تھوڑا بہت بول لے رہے کر لے رہے صحیح. یہ انہیں کی محنت اور دعاؤں کا ثمرہ ہے. اچھا. ابھی حافظ اسماعیل یارلوی صاحب تو ماشاء اللہ حیات ہے. اللہ تعالیٰ انہیں مزید خیر کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. اور جو پہلے ناظرہ کے جو حافظ صاحب تو ان کا نام بتایا وہ ہے ابھی دنیا؟ ہاں وہ بھی حیات ہے، قاری رفیع الدین اشرفی. اچھا ہے مالیگاؤں میں. تقریباً بہت سالوں تک مسجد خانقاہ اشرفیہ میں مؤذن بھی رہ چکے ہیں. اچھا. اچھا ماشاء اللہ. تو حضرت یہ 1993 آپ نے کہا نا کہ مسجد آفتاب رسالت 1.5 مہینے کا وقفہ ہے. اچھا. جو انپیہ سنیہ کا ایک طالب علم ہے. ہاں. اس کے بعد سے جو میں اور پہلی تراویح آپ نے کہاں سنائی تھی؟ پہلی تراویح میں امل نہر میں سنا. اچھا. اس کے بعد سے پھر 32 سال کا عرصہ اب تک بیت چکا ہے. آپ میں ابھی 7 سال سے تراویح نہیں سنا. ہاں اپنی مجبوری ہے، میں نے شوگر کا مریض ہوں میں، اس کی بنا پہ میں 7-8 سال سے تراویح. اچھا اچھا. لیکن جب تک مرض نہیں تھا تب تک آپ نے مسلسل باقاعدہ جو. تو حضرت جیسا کہ لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ آپ سلسلہ اشرفیہ سے ماشاءاللہ وابستہ ہیں، تو حضرت یہ بتائیں کہ حضور سرکار کلا کو پہلی مرتبہ آپ نے کب کہاں دیکھا؟ کیا عمر رہی ہوگی آپ کے اس وقت؟ جب میں دارالعلوم میں حفظ و کلاس شروع کیا خانقاہ اشرفیہ تو حضور سرکار کلا کافی دنوں پہ آتے تھے. لیکن یہ حضور شیخ المصائب سید شیخ اعظم جی 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 سید محمد اظہار اشرف صاحب، یہ میرا جب حفظ و کلاس کا پہلا سال تھا تو سالانہ اجلاس کے لیے آئے تو میں تبھی ان سے مرید ہو گیا. اچھا. میں مرید حضور شیخ اعظم کا ہوں. جی. پھر اس کے بعد حضور سرکار کلا تقریباً 1990 میں مالیگاؤں تشریف لائے تو میں سرکار کلا کی زیارت کی. اچھا. لیکن میں مرید حضور شیخ اعظم. جی. تو حضرت پہلی مرتبہ وہ جو پرانے لوگ ابھی بھی بتاتے ہیں کہ جو 88 اسکول میں جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں حضور سرکار کلا تشریف لائے تھے. 96 کی بات. یہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا؟ اس سے پہلے 1990. ہاں 1990 اور 95 میں سمجھتا ہوں 6 سال کا فرق ہے. اور ابھی تو میں نام نہیں بتاؤں گا، لیکن حضور سرکار کلا کی ایک کرامت میں نے دیکھی ہے مالیگاؤں میں ماشاء اللہ. کہ حضور سرکار کلا کا ایک معمول تھا کہ جب بھی وہ تشریف لاتے تھے تو آخری روز چاہے صبح سے ہو چاہے دوپہر ہو، خوشامد پورے کی جو مسجد کے بازو سے لے کے آمنے سامنے پورا چاہے رضا چوک تک چاہے اشرفیہ چوک تک ہر گھر میں 1 منٹ 2 منٹ کے لیے جاتے تھے ہاں فاتحہ کے لیے. کیا بات. ہاں. تو ایک مکان میں نا ایک ضعیف العمر تھے گلی میں مسجد. تو وہ ہے نا کچھ دنوں سے کوما میں تھے. اچھا. ہاں یعنی بس لوگ اب یعنی اب چلے جائے. تو وہ وقت سرکار کلا بھی آئے تھے اور آخری روز معمول کے مطابق ہر گھر میں جب وہ تشریف لے جا رہے تو وہ جو ضعیف العمر تھے وہ دم بے ہوشی کے عالم میں مطلب تھے. لیکن جیسے ہی ان کے مکان میں حضور سرکار کلا کا قدم پڑا وہ اٹھ کے بیٹھ گئے. کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. یہ میں اپنی آنکھ سے دیکھا، لیکن ابھی میں نام نہیں بتانا چاہتا کہ یار وہ پھر کچھ ہی دن کے بعد ان کا وصال بھی ہوگا. صحیح. یعنی ایک دم کومے میں تھے اور جب حضرت کا ان کی چوکھٹ پہ قدم پڑا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور حضرت سے مصافحہ ہو گیا. یہ اپنی آنکھ سے پہنچا. حضرت میں سمجھتا ہوں کہ شہر مالیگاؤں سے جڑی ہوئی سرکار کلا کی کئی باتیں کئی کرامتیں اپنے یہاں جو بڑا سیلاب بتایا جاتا ہے جو آیا تو اس میں بھی اس کو آپ نے تعویذ اس میں ڈالی تو پھر پانی بڑا نہیں. یہ اپنے دیکھے اپنے بچپن کا
زمانہ تھا، وقت صحیح تھا، یہ اپن حضرت شاید مالیگاؤں کی ہی ایک کرامت یہ بھی ہے، حضور سرکار کلا کے حوالے سے ہمارے بڑے بوڑھے بتاتے ہیں پرانے لوگ کہ بہت جلدی کا معاملہ تھا، حضرت تو کہیں جانا تھا، لیکن ایک مرید تھا جو بضد تھا کہ نہیں حضرت میرے یہاں تشریف لے چلیں، حضرت کے قدم میرے یہاں بس پڑ جائیں، حضرت اگرچہ دعوت نہ کھائے لیکن بس حضرت تشریف لے آئیں اور دعا دے دیں، اتنا ہی میرے لیے بہت ہوگا۔ بہت تو جب اس نے اصرار کیا تو پھر حضرت نے کہا کہ بھائی چلو کچھ ہی لمحہ اس کے گھر چلنا چاہیے۔ تو حضرت جب تشریف لائے ان کے گھر میں تو وہ شخص، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اس نے کہا کہ جلدی سے لاؤ، پانی لاؤ۔ اب حضرت کو انہوں نے دیا، اب حضرت نے پی لیا، کھڑے ہی پی لیا۔ اب آس پاس سے کچھ لوگ تھے کہ بھائی اتنے بڑے ہاں آپ ہیں اور اس طریقے سے خلاف سنت عمل علل اعلان سب کے سامنے ہوا، تو لوگوں تھوڑا سا تجسس ہوا، حیرت ہوئی کہ یہ کیسے۔ تو اب دیکھیں ناظرین کہ اللہ والوں کی جو نظر ہوتی ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں ہمارے دیکھنے میں خامی خطا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ والے کا فعل غلط نہیں ہونا چاہیے، ان پر ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے۔ ہوا بھی وہاں ایسا ہی کہ جب لوگ چلے گئے، بعد میں جب پتہ چلا تو جس نے پانی لا کر دیا تھا، جو مالک مکان تھا، اس کی اہلیہ، اس کی بیوی نے کہا کہ آپ نے اتنی جلدی میں پانی مانگا کہ میں پانی دینے کے بجائے میں نے زمزم دے دیا۔ تو سرکار کلا کی دیکھیں نظر دیکھ رہے تھے کہ یہ پانی نہیں زمزم ہے جسے کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے، تو آپ نے کھڑے ہو کر پیا، تو اعتراض کی کوئی گنجائش ہی یہاں پر نہیں بچتی۔ پھر سرکار کلا علیہ رحمہ جی ہم لوگ جب وہ اس کے بعد سے آتے تھے تو اتنا مجمع رہتا تھا کہ لوگ مسجدی میں آرام کرتے تھے کہ صبح پھر اٹھیں گے، حضرت کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور پھر حضرت کی بارگاہ میں بیٹھیں۔ اور ابھی تک میں جتنے بھی مشائخین کو دیکھا ہے، یعنی اجتماعی طور پہ پوری بوتل کو پھونک دیں گے، اگر 25-50 بوتل رہی برابر تو وہ اجتماعی طور پہ جو بھی عملیات ان کے ہیں وہ پڑھ کے پھونک دیں گے۔ لیکن حضور سرکار کلا کو ہم لوگ دیکھے کہ ایک ایک چیز کو خود ڈھکن کھولتے تو بوتل کا دم کرتے تھے اور ادھر رکھتے، نہیں ادھر سے اڑاتے تھے ادھر رکھتے تھے۔ اور اگر کوئی تحریر وغیرہ لکھتا تو ان کی پریشانی کی تو اس کو یاد کر کے بعد میں اس کو بول بھی دیتے کہ آپ کے لیے دعا کریں گے، یا ایسا کر لو ویسا کر لو۔ یعنی بہت لوگوں کے لیے نا صحیح شفا کے لیے اور آج بھی تو ماشاء اللہ ہمارے یہاں جو کہ چوچھا مقدسہ کا جو چراغ ہے وہ آج بھی کتنا بااثر ہے۔ ان کے دیکھے کہ کبھی وہ پہاڑ نہیں ہوئے، گھنٹوں لگا پانی پھونکنے میں، جبکہ وہ کھانا وغیرہ بھی نہیں کھائے رہتے تھے، لیکن ایک ایک چیز، اور کبھی ملال بھی نہیں۔ یعنی مگر پوری 100-150 بوتل پھونکنے کے بعد اگر کوئی آ جاتا تھا تو اس کو بھی مایوس نہیں کرتا، برابر پھونکتے تھے۔ یہ آج تک میں کسی میں نہیں پایا۔ صحیح، آج کلا کو دیکھا اکثر لوگ یعنی کہ وہ ایک ساتھ ہی دم کر دیتے ہیں، وہ اللہ والوں کی عادت کریمہ اور ان کے معاملات ہوا کرتے تھے۔ حضور ایسے ہی شیخ اعظم میں بھی، اچھا شیخ اعظم کے بھی ایسے ہی، یعنی ان کو بھی ہے نا کوئی جا کے اپنی پریشانی کا کچھ بات کرتے تھے تو کبھی ہے نا کرتے نہیں تھے، اچھا اچھے سے سنتے تھے، دعائیں دیتے تھے، تعویذ وغیرہ دیتے تھے، پانی دم۔ یہ بات میں شیخ اعظم میں۔ اچھا حضرت جب عائشہ نگر قبرستان تو ماشاء اللہ کافی سالوں سے ہے، اور اس کے بعد جو مسجد آفتاب رسالت آج جس کی تعمیر نو ہوئی ہے اور جو بڑی عالیشان مسجد آج نظر آتی ہے، لیکن ایک لمبا عرصہ گزرا ہے کہ مسجد بہت پکی نہیں تھی اور کچی مسجد تھی، تب بھی آپ ماشاءاللہ امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیتے تھے۔ تو تعمیر نو شروع کب سے ہوئی، کیا مرحلہ رہا، اس میں کون کون لوگ شامل رہے، اس کے متعلق کچھ باتیں، کچھ واقعات بتائے کہ کیسا رہا یہ پورا پیریڈ تعمیر نو کا؟ جب سے میں وہاں پہ امامت کے لیے گیا تو بانی عائشہ نگر قبرستان الحاج محمد اشرفی علیہ الرحمہ، ان کی قبرستان حاصل کرنے کے لیے بہت جد و جہد کی اور الحمدللہ انہوں نے حاصل بھی کی۔ لیکن جو نماز 5 وقتہ کے لیے جو سیٹ بنائے تھے وہ نماز جنازہ حال کے لیے بنائے تھے، لیکن ان کی یہ کوشش تھی کہ 5 وقتہ نماز انہوں نے شروع کر دی۔ جس جگہ پہ وہ نماز جنازہ کا سیٹ بنائے تھے وہ غالباً کارپوریشن کی ملکیت تھی، جس کو گرین جون بولتے ہیں، کیا بولتے،
لیکن پھر بھی انہوں نے شروع کر دیا اور اپن تھے تو نماز 5 وقتہ ہوتی تھی. تو وقف للہ کے لیے مسجد کی زمین خریدنے کے لیے صحیح بہت لوگ کوشش کی، لیکن کوئی نہ کوئی وجہ سے وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے تھے، کام رک جاتا تھا. اچھا. لیکن جو ابھی مسجد تعمیر ہوئی اور جن لوگوں نے کوشش کی اور انہیں لوگ کی کوششوں سے مسجد کارپوریشن سے تقریباً 40 لاکھ کی خریدی گئی. 40 لاکھ. اس میں سب سے بڑا کارنامہ عرفان عابد علی صاحب کا. اچھا. انہوں نے بہت کوشش کی اور زمین کو حاصل کیا. عرفان عابد علی کے ہمراہ ساتھ ساتھ جو ابھی موجودہ باڈی ہے، موجودہ ٹرسٹیان ہیں، بالخصوص شکیل احمد محمد صدیق، جن کو بنیٹی کے نام سے بھی جانتے ہیں، معروف ہے وہ بنیٹی کے نام سے. ان کی بھی بہت کوشش رہی. پھر ان کے ساتھ ساتھ اشفاق احمد حاجی غلام جیلانی ہے، پھر شفیق احمد عبد القادر رحیمی ہے، پھر ایک محمد مصطفیٰ جو مالیگاؤں شہر کے مشہور پہلوان تھے، پپو پہلوان، ان کے لڑکے ہیں، اور ایک سامنے جو اپنے ریلائبل فیملی ہے وہاں کے عبد الواحد بھائی ہے. یہ تو شروع سے سب سے صحیح. لیکن ابھی جب مسجد تعمیر ہوئی ایک سلیب کے بعد ابھی جو خازن کے نام سے حاجی عبداللہ عبد الغنی سمئی عالم، یہ ابھی ان کی نگرانی میں کام جاری ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی جو محنت ہے وہ مؤذن کلیم احمد اجمیری کی ہے. اچھا. آپ دیکھو گے کہ چاہے 12 بجے رات کو میت ہے، کہ چاہے دوپہر میں میت، صحیح کہہ رہے ہیں، چاہے صبح کی میت ہے، وہ ہر میت میں اس مسجد آفتاب رسالت کے تعمیری کام کے لیے وہ لوگوں سے وصولیابی کرے. یہ ان کی بہت بڑی جدوجہد ہے، کیونکہ نہ ٹھنڈی دیکھے، نہ بارش دیکھے، نہ گرمی دیکھے. ان کی بہت محنت ہے کہ ہر میت میں وہ چندہ وصول کرے، اور یہ بہت بڑا کام تھا اور بہت بڑے اس میں وہ تھی کہ اس کا تعمیری کام ہوتا رہا. اور پھر ہر جمعہ میں آپ دیکھے ہوں گے کہ تقریر کے بعد اس مسجد کے تعمیری چندے کا اعلان برابر صحیح ابھی تک کرتا رہا. صحیح. الحمدللہ وہاں جو نقدی رقومات ہو جاتی تھی وہ ہے. پھر جو مسلیان سن کے جاتے تھے تو ہفتہ بھر کوئی سیمنٹ ہے، کوئی ریتی ہے، کوئی چھڑ، ویسے جمع ہوتا تھا. اور یہ مسجد کا تعمیر آج تقریباً کروڑوں میں ہوا ہے. لیکن الحمدللہ اس مسجد کا ریکارڈ ہے کہ گیٹ کے باہر بک لے کے چندے کو آج تک اس مسجد کے نام سے نہیں نکلے. کیا بات. ہاں، نہ کہیں چوک چوراہے پر اس کا پنڈال لگا، نہیں لگا. اگر ایک مرتبہ لگا ہوگا تو وہ کوسمبا روڈ پہ کوئی تنظیم کی جانب سے لگا تھا. اچھا. بس وہی ایک ہوگا. لیکن جب سلیب ولیب کا کام بھرا جاتا تھا تو وہی مسجد کے پاس پنڈال لگتا تھا. تو الحمدللہ پنڈال میں ہے نا اتنا روپیہ آ جاتا تھا کہ دن بھر کی مزدوری نکل جاتی تھی. یعنی سلیب کا جو بھی 40,000 30,000 جو کام وہ دن کا تو اتنا آتا تھا بیچ میں کہ وہ پوری مزدوری نکل جاتی. صحیح ہے. الحمدللہ اس علاقے کا بہت ساؤنڈ رہا ہے. آپ دیکھو گے کروڑوں بنے. ہاں بالکل. لیکن بس وہ جو گیٹ ہے، روڈ کو ادھر نہیں گئے. ہاں، اعلانات سن کے لوگ گئے تو ایک آدھ گاؤں کے شہر کے آدمی ہم کو فون پہ بلایا تو ہم جا کے وہاں رسید بیٹھ کے بنا دیں. صحیح ہے. باقی خود سے نہیں گئے کہ آپ مسجد کا تعاون کریں. جیسے آپ سن لیجیے یار کام چالو ہے تو مجھ کو فون کرے یا کوئی ذمہ دار میں دینا چاہتا ہوں، تو پھر وہاں تک جا کے لے لیے ہوتا ہوں. صحیح. باقی یعنی کمیٹی بنا کے وفد بنا کے کہیں چندہ نہیں کرنے. یہ بہت بڑی بات بتائی آپ صاحب آپ نے کہ کہیں اس طریقے سے چندہ نہیں ہوا ہے. تو ہمارے ہی شہر کا تعاون رہا ہے اس کی تعمیر میں، اور جو بھی سرکردہ افراد مخیران قوم نے جن کو اللہ نے توفیق بخشی، اور لوگوں نے اپنے مرحومین کے نام پر بھی ماشاءاللہ، جیسا کہ ابھی آپ نے کلیم اجمیری کا ذکر کیا، تو یہ بات تو حضرت یقیناً ہر کوئی اس کی گواہی دے گا کہ جب بھی کبھی اتفاق ہوتا ہے کسی کی میت میں شرکت کرنے کا، جب جاتے ہیں تو وہ بندہ رات ہو دن ہو وہ آ جاتا ہے. دوسرے مؤذن اگر ہو تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ بھائی میری تو ڈیوٹی صرف اذان دینا ہے، مسجد کے صاف صفائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کو جزائے خیر دے کہ وہ آ کر مسجد کے حق میں
کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو قبول کر کے کچھ نہ کچھ فائدہ مسجد کے حق میں ہو بھی جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے نا جی کہ جیسے کوئی سرمایہ دار 1,00,000 2 لاکھ کا چھڑ دیے, وہ ایک ہی مرتبہ دے گا, خاموش ہو گئے برابر. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ زمین خریدنے سے لے کے آج تک ان کی 500 کی 300 کی 1,000 کی پوتی ابھی تک چالو ہے. اگر ان کا حساب لگائیں گے تو وہ 2-2.5 لاکھ کے اوپر ان کا بیٹھ جائے گا. لیکن وہ یعنی جو 2-2.5 لاکھ وہ بہت مشہور سرمایہ دار ہے, اور جو ہفتے کی پوتی دے رہے بیچارے 10-12 لوم کے مالک ہے. لیکن ان کا اگر ٹوٹل ہم ماریں گے نا تو ان کی رقم بہت ڈھیر ہو چکی ہے. صحیح, وہ ریگولر دے رہے ماشاء اللہ, ہر ہفتہ دے رہے. ان لوگوں مجبوری کی وجہ سے ناغا ہو جاتا. ہاں کبھی کبھی صحیح ہے. ان لوگوں کو مبارک ہو جس طریقے سے کرتے کرتے اماؤنٹ اتنا سارا ہو گیا ہے تو ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی الحمدللہ بڑھتے بڑھتے اس طریقے سے ہو گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان تعاون کرنے والوں کو دونوں جہان میں جزائے خیر عطا فرمائے, اور اسی طریقے سے مسجد کے لیے بڑھ چڑھ کر انہیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب تعمیری مرحلہ چل رہا تھا مسجد کا تو کوئی بوڑھی خاتون آئی تھی اور اس نے کچھ کہا تھا کہ تعمیر کے سلسلے میں, تعمیر کے حوالے سے, اور پھر جا کر اس نے کچھ لا کر دیا تھا مسجد. ہاں ابھی جو مطلب تعمیر ہو رہی تھی نا تو خاتون تھی, وہ جب موروم بھرنے کا کام ہاں چالو تو انہوں نے دیکھی تو بولے یہ جتنا بھی موروم لگے گا تو الحمدللہ میں اس کو پورا کر دوں. تو تقریباً 40-50 ہزار کا موروم. اور رنی کے دیکھنے والوں نے یہ گمان بھی نہیں کیا تھا کہ یہ بڑی بھی, یعنی کہ یہ کیسے یعنی غریب لگ رہی ہاں, لیکن اتنا بڑا کام ہو. صحیح, اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لے لے, اس بندے نے نیت کی ہوگی, اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لے لیا. حضرت اکثر دیکھا ہی جاتا ہے کہ کسی مسجد میں کسی امام صاحب کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے, وہاں سے انہیں ہٹا دیا گیا ہو یا وہ خود سے ہٹ گئے ہوں, یا کوئی چپکلش کوئی رنجش والا معاملہ ہوا ہو, تو چند دنوں کے بعد اس مسجد کا امام آپ کے پاس چائے پیتا ہوا یا آپ کے پاس بیٹھا ہوا نظر آتا ہے. تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں حضرت کہ آپ انہیں کون سی تسلی دیتے ہیں, کس طریقے سے ان کی آپ دلجوئی کرتے ہیں, کیا مفید مشورہ آپ کا ہوتا ہے کہ ہر یعنی کہ چوٹ کھایا ہوا بندہ, دھوکہ کھایا ہوا بندہ دل برداشتہ ہوتا ہے, وہ آپ کی طرف رخ کرتا ہے, آپ کے پاس آتا ہے, آپ انہیں کیا مشورہ دیتے ہیں کہ لوگ ماشاء اللہ آپ کے پاس آتے ہیں ایسے حالات میں؟ سب سے پہلے تو اپن بولتے ہیں کہ دیکھو یہ دینی معاملات ہے, ہاں اس میں زیادہ ہے نا بحث مباحثہ تکرار نہیں کرنی چاہیے مسجد کے لوگوں سے, مسجد خاص طور ائمہ کرام سے بولتے ہیں ہے نا کہ اس میں زیادہ تکرار نہیں, جب تک اپنا مقدر نصیب تھا رہے. لیکن الگ سے ہے نا ہر ائمہ کو کوشش کرنا چاہیے خود کفیل ہونے کی, ہے نا ہر ائمہ کو. بہت خوبصورت بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ہر ائمہ کو کوشش کرنا چاہیے خود کفیل بننے کی, کیونکہ یہ دینی لائن ہے, صرف امامت پر ڈیپینڈ نہ رہے, یہ دینی لائن ہے. تم کو عوض مل رہا ہے تو بھی اچھا ہے, اگر تم فی سبیل اللہ کر دیے تو سننے پہ سواگت ہے. اس پہ زیادہ تنخواہ وغیرہ کی بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے نا ائمہ اور ٹرسٹیان کو. اور ٹرسٹیان کو بھی چاہیے کہ اگر اپنا امام ہے تو اس کو معقول تنخواہ دے, اگر اور امام کو بھی چاہیے کہ اتنا اس میں دل جمی کے ساتھ کہ مجھ کو وہی ملے تو میرا چلے. اللہ تعالیٰ تو رزق کے لیے دنیا وسیع کر دی ہے, برابر رزق حلال اپنا کیسے بھی کماؤ. تو اپنے بھی مزاج وہی رہتا دوسرے کے ساتھ, اور الحمدللہ میں بھی اب تھوڑا سی دوسری طرف دھندا وغیرہ کرنے لگا. امامت کرتے ہوئے میں 2013 میں خود بھی حج کیا, والد صاحب کو بھی حج کرایا, اہلیہ کو بھی کرایا, ایک بچی تو اس کو بھی کرایا 2013 میں. کیا بات. تو یہ اپنے حج ہو گیا, بچے لوگ کو تھوڑا بہت روزی کمانے کے لیے دھندا وغیرہ لگا دیا. لیکن ہمیشہ اپنا مزاج رہا ہے کہ کچھ کرو, حلال رزق کو کرنا ہے. صحیح ہے. اور اپنی ہم والدین بولتے بھی تھے کہ بھائی اگر تو حافظ بن بھی گیا, جب تک مجبوری نہیں کرنا, لیکن جہاں موقع ملے وہاں نماز پڑھا دینا اور ہٹ جانا. لیکن الحمدللہ میرے کو ایک ہی جگہ 32 سال ہو گئے. صحیح ہے, 32 سال کچھ کم نہیں ہوتا. ناظرین آپ دیکھیں کہ 32 سال میں بچہ پیدا ہو کر جوان ہو جاتا ہے, وہ خود باپ بن جاتا ہے 32 سال میں. تو دیکھو اگر 25 سال میں بھی اگر اس کی شادی ہوئی ہو تو 32 سال میں تو میں سمجھتا ہوں اس کا بیٹا اسکول جانے کے لائق ہو. غیر شادی شدہ تھا
جب آپ لگے؟ ہاں جب لگا شادی ہوئی، شادی کے بعد میرے بچے بڑے ہوئے، ان کی شادی کی، آج الحمدللہ پوتا نواسی والا ہو گیا۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت یہ بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی جو ائمہ کے لیے جو آپ نے کہا نا، یعنی کہ اکثر لوگوں یعنی کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ یعنی کہ، اور یہ ہے بھی کہ اگر کوئی دکھ درد میں اگر کسی کے پاس جا رہے تو وہ امید کے ساتھ جاتا ہے، اور اس کے ضرورت کی باتیں اس کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس مل سکتی ہے، تبھی لوگ ایسے حالات میں آپ کی طرف آتے ہیں، اور ماشاءاللہ لوگ آپ ان کو تسلی بھی دیتے ہیں، زخم پر مرہم بھی رکھتے ہیں، اور وہ بہت سارے لوگ آپ کا مشورہ لے کر آگے بھی بڑھے۔ کئی ایسے ائمہ ہیں ہمارے شہر مالیگاؤں میں جنہوں نے آپ کی باتوں پر عمل کیا اور وہ آج ماشاءاللہ اس فیلڈ میں ترقی کر گئے۔ صحیح ہے حضرت، بہت سارے بچے آج ہیں مدرسے کے طالب علم ہیں، کوئی حفظ کر رہا ہے، کوئی عالم کورس میں۔ طالب علمی کا جو دور ہوتا ہے یقیناً آپ اس سے باخبر ہیں، آپ نے بھی طالب علمی کے دور سے آپ بھی گزرے، مدرسے کو آپ بھی دیکھتے رہے، کیا انہیں احتیاط کرنا چاہیے دوران طالب علمی کے دور میں؟ ایک طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے مدرسے کے؟ طالب علم کو تو سب سے پہلے جب وہ علم حاصل کر رہے تو نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے، ہے نا؟ اگر نماز کی پابندی کریں گا تو نماز کی پابندی کی وجہ سے اللہ پاک اس کے اوپر اپنا فضل رحمت فرمائے گا۔ صحیح بات۔ اور جو اس کی امیدیں ہوں گی یہ نماز کی برکت سے پوری ہوں گی۔ صحیح بات۔ خرافات سے، برائی سے دور رہنا چاہیے، جتنا برائی خرافات سے دور رہیں گا تو اس کے علم حاصل کرنے میں دل لگے گا۔ اگر وہ برائے نام مدرسہ جا رہے اور سرپرست و اساتذہ کی نگرانی سے اگر وہ برائی کی طرف رہ رہے تو پھر وہ علم حاصل کرنے کی طرف اس کی طبیعت مائل نہیں ہوگی، اور یہ سب کرتا رہیں گا تو ایک جیت حافظ عالم بنے گا، ہے نا؟ جیسے تو ہے اپاز کرام، کلمہ نام حافظ ہے نا؟ اگر یہ سب کرتے رہیں گے تو ایک جیت حافظ عالم بنے گا۔ صحیح صحیح۔ یعنی طالب علموں کو چاہیے کہ اچھائی کی طرف راغب رہے، نمازوں کی پابندی کرے، اور اچھی جگہ بیٹھنا اٹھنا رہے تاکہ علم اس کا اچھا رہے۔ صحیح۔ حضرت جیسا کہ ابھی آپ نے ائمہ کے حوالے سے بہت اچھی بات بتائی، تو جن چیزوں کو لے کر مسائل پیدا ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ اتنا بڑا معاملہ یوں ہی تو نہیں کھڑا ہو جاتا، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، پھر وہ ہوتے پھر وہ کچھ ادھر سے برداشت ہوتا ہے، کچھ ادھر سے، پھر ہوتے ایک لمحہ ایک وقت تو ایسا آتا ہے کہ پھر ٹرسٹیان اور ذمہ داران کوئی فیصلہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو کن غلطیوں کو سدھار لینا چاہیے ائمہ کو؟ کیا غلطیاں ہوتی ہے کہ مسائل اتنے بڑھ جاتے ہیں؟ ائمہ کرام کو تو سب سے پہلے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی ذمہ داری نبھائے، ہاں ہے نا؟ زیادہ سے زیادہ وقت تو اپنی ذمہ داری میں گزارے، فضول ناغہ سے پرہیز کرے۔ اگر یہاں پہ ہے تو جہاں تو ہو سکتے اپنے مسند پہ آ کے امامت کرے، باہر چلے گئے تو وہ الگ نوعیت ہے۔ بہت سے ائمہ یہاں رہ کے بھی اپنی ذمہ داری پوری کرتے، صحیح ہے نا؟ پھر اس میں ذمہ داران اور ائمہ میں اتفاقی ہوتی صحیح ہے نا؟ کوئی شرعی اصول سے امامت کو نہیں ہٹاتا، ہاں برابر، بس امام اور ذمہ دار میں اتفاقی کی وجہ سے صحیح ذمہ دار کا پاور رہتا ہے، امام کو ہٹا کے دوسرا کھڑا کر دیتا۔ صحیح ہے۔ حالانکہ کوشش کرنا چاہیے کہ اگر کوئی امام 5-10 سال اگر کہیں ٹکا ہے تو اس کو اگر یہ معمولی وجہ سے ہٹایا جائے تو دوسرے ائمہ مل کو وہاں پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ نہیں اتنے دن محنت کیا ہے تو اس کو کرنے دو، اتنی چھوٹی سی وجہ سے نہ ہٹایا جائے پھر۔ ہاں نہیں، مگر ائمہ میں وہ تنظیم نہیں ہے، ایک امام ہٹ نہیں پاتا دوسرا وہاں تیار رہتا، اس سے ذمہ داران لوگ کو اور حوصلہ مل گیا ہٹانا، ہے نا؟ صحیح ہے۔ یہ اگر رہے یار وہ 5-7 سال امامت کیا ہے، صحیح، کوئی شریعت کے خلاف کام تو کیا نہیں ہوگا، وہ شریعت کے خلاف کام کیا ہوگا تو ذمہ دار کیا ہٹائیں گا؟ وہ خود ہٹ جائے کہ بھائی میں غلط کام کیا ہوں جس کی وجہ سے سب کی نماز، طرف سے کوئی بولنے بھی نہیں آئے گا۔ ایسے تھوڑی سی معمولی نا اتفاقی وجہ سے ہٹا دینا، دوسرے امام پہلے سے پہنچ جانا، میری نظر میں ہے نا مناسب ہے۔ نہیں صحیح ہے، وہ جو امام جلدی سے چلا جا رہا ہے تو پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کب انتظار میں بیٹھا رکھا۔ اور پھر دیکھو ابھی حفاظ علماء کی کثیر تعداد ہے، اب ایک مشورہ کرنا چاہیے کہ ہر مسجد میں 2 امام ایسے رہے تاکہ سب کا
ہاں ہاں صحیح ہے. دور ہے. اگر کوئی ایک امام اگر کسی عذروں کے تحت اگر کہیں آنا جانا ہے, ظاہر سی بات ہے دکھ درد ہے اور دیگر معاملات روزمرہ کے سب کے ساتھ لگے ہوئے وہ, تو ہر کسی کے پاس وہ آتا ہے, تو ابھی کوئی چلا جائے تو وہاں پر دوسرا ذمہ داری نبھا لے. دور ہے. جیسے ابھی ان سال اپنی کوشش ہے کہ جو اولا تراویح ہوتی ہے بعض اکرام کی برمان ہے, تو ایک تراویح ثانی بھی ہو جانا چاہیے تاکہ ایک حافظ کا اضافہ ہو جائے تراویح سنانے میں. ایک مسجد میں 2 حافظ قرآن ہو جائے. صحیح. ایک اولا تراویح رہے, ایک ثانی. پھر ایک ثانی رہے, تاکہ وہ جو حافظ ہے اس کو بھی موقع مل جائے, بھلے سے 20-25 ہی لوگ کیوں نہ رہے, قرآن تو سنائے. صحیح ہے. بھی انسان کوشش ہے, دعا کرے کہ ہو جائے انشاءاللہ. اکثر ہمارے یہاں شہر کی مساجد میں اکثر ہے بعض کرام صحیح ہے, اور اپنی مسجد اتنی بڑی ہے ماشاء اللہ, اس علاقے کی مرکزی مسجد مانی جاتی ہے, وہاں پر تو ہونا چاہیے. اور لوگ پھر اپنی سہولت کے مطابق جو ہے تو رات میں کچھ لوگوں کی دکان ہوتی ہے, کچھ معاملہ ہوتا ہے, تو وہ پھر بعد میں آ کر پڑھ لیتے ہیں. حضرت جو ابھی آپ نے بتایا کہ دباؤ دینے والی بات کہ اگر چھوٹی موٹی وجہ سے اگر اسے وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے, تو ائمہ کی ایک تنظیم ہو, ایک گروپ ایسا ہو کہ اگر کسی بھی حافظ کے ساتھ کسی بھی امام کے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے چھوٹی وجہ کو لے کر, تو وہاں یہ لوگ سب جا کر اپنی بات اچھے سے رکھے اور ان کو سمجھائے, ذمہ داران کو, ٹرسٹیان کو, کہ بھائی اتنے دنوں سے یہ بندہ آپ کے یہاں پر ہے, خدمت انجام دے رہا ہے, تو اب یہ مناسب نہیں لگتا کہ چھوٹی سی وجہ کو ایشو بنا کر اسے وہاں سے ہٹایا جائے. لیکن جیسا کہ آپ صاحب نے بتایا کہ دوسرا فوراً وہاں پر پہنچ جاتا ہے, تو یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا. اگر ہم لوگ دوسری کسی فیلڈ کا جائزہ لیں گے اگر اس تناظر میں, تو وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی. وہاں پر باقاعدہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہماری کمیونٹی کے کسی شخص کے حوالے سے کچھ بھی اگر غلط ہوتا ہے, تو وہ باقاعدہ اس پر وہ لوگ احتجاج بلند کرتے ہیں اور کام کاج اپنا بند کر کے اس کو پہلے حل کرواتے ہیں. ہاں, لیکن وہ ائمہ کرام میں نہیں ہے, جو ہٹ گیا ہٹ گیا, کتنے دن کا بھی پرانا ہو کچھ بھی ہو. نہیں, یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آج ہم لوگ اس کو ہلکے میں لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آج وہ اس منزل سے گزر ہو, کل خدا نہ خواستہ وقت پر نہیں ہوگا. ہاں, یہ ممکن ہے. ذمہ داران کا حوصلہ ہو جاتا ہے نا کہ صحیح ہے اپنے پاس. اور حضرت دیکھیں نا آپ کے ہمارے شہر میں کچھ مسجدیں ایسی ہے کہ اگر اس مسجد کو ہم لوگ بنیاد اگر دیکھتے ہیں تو کتنا دن ہوا ہے, تو بھائی 14 سال ہوئے بننے مسجد کو, 15 سال ہوئے, اور ابھی تک اٹھا کر دیکھ لو امام کتنے ہوئے. ایسی بھی چیزیں ہیں ہمارے یہاں. لیکن ابھی الحمدللہ مالیگاؤں میں کچھ ائمہ ہے جن کو 15-16 سال سے اوپر یا 25 سال تک ہو گئے, وہ ٹکے ہوئے ہیں. جیسے میں 32 سال تک, اور بھی دیگر ائمہ ہے جو کافی دن ہو چکے ہیں. کچھ ہیں ایسا کہ اولیا مسجد میں حافظ شاہد کاملی صاحب ہیں, اکھاڑا مسجد میں حافظ غفران صاحب ہیں, جن کے ماشاءاللہ 30 سال 32 سال. ہاں صحیح ہے. اور مکہ مسجد میں قاری صاحب تھے 50 سال سے آس پاس گئے. بہت دنوں تک انہوں نے خدمت انجام دی. اور خانقاہ امدادیہ میں حضرت قاری شبیر رضوی صاحب بھی کافی دن تک وہ بھی رہے ہیں. پہلے ذریعہ رجحان نہیں ہے. ہاں, یہ آپ جیسے ہی حضرت جو پرانے لوگ تھے نا, جو پرانے حفاظ علماء ہیں ماشاءاللہ, وہ ایک جگہ جب جڑ جاتے تھے تو پھر وہ حافظ ساجد اشرفی صاحب علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے, وہ بھی کافی دنوں تک ہے نا حضرت. وہ آپ کے ہم اثر حیات. ہاں, بس وہ کچھ دن ہاں خانقاہ اشرفیہ سے, ہاں, یعنی آپ کی مجھ سے وہ 5 سال بڑے. اچھا, آپ سے پہلے فارغ ہوئے تھے؟ سے پہلے وہ بھی وہیں اشرفیہ میں ہی پڑھے. ہاں صحیح ہے. حضرت خانقاہی نظام کو لے کر کچھ باتیں بتائیں کہ خانقاہیں تو ہمارے شہر میں ایک نہیں کئی خانقاہیں ہیں, لیکن خانقاہی نظام جیسا نظر آنا چاہیے وہ ویسا نہیں ہوتا. تو اس میں تھوڑا سا مضبوط کرنے کے لیے, نظام کو پختگی لانے کے لیے کچھ شروع کیا جائے, وہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ خانقاہی نظام کا ایسا کہ اپن تو ابھی تک اس میں خالی مرید ہوئے, اور خانقاہ اشرفیہ میں جاتے تھے, حلقہ ذکر وغیرہ میں بیٹھتے تھے. لیکن دیکھیں کہ سب کی اپنی اپنی تنظیم الگ الگ, حلقہ ذکر گروپ الگ ہے اور دیگر لوگ کا گروپ الگ ہے. اپنا مزاج تھا کہ جیسے خانقاہ اشرفیہ پرانی خانقاہ ہے اور وہاں کے مریدین بھی کافی ہے بہت ہے, تو اس کا ایسا نظام ہونا چاہیے تھا کہ مریدین کو کچھ فائدہ کے لیے ہاسپٹل ہونا چاہیے تھا, لیکن آج تک ہوا نہیں. نہ اپن کوشش کریں کیونکہ اپنے پاس کوئی اقتدار ہی نہیں تھا کہ اپن کچھ کوشش کریں.
وسائل یہ ہے کہ ہو جاتا تو بہت ڈھیر سلسلہ صرفیہ کے لوگ ہیں. صحیح. تو آج ہے نا سب سے ضرورت آج جو ہے آدمی اگر کوئی بیمار پڑ جائے، پہلے لوگ چھوٹے موٹے دواخانے سے سدھ ہو جاتے تھے. تو ایسا کہ معمولی بات پہ بڑے بڑے ہاسپٹل لگ جاتے. تو ایسا کچھ انتظام ہونا چاہیے. اپنے خانقاہ کریں گے تو کم سے کم وہاں کے مریدین کا تو فائدہ ہوگا. ہاں صحیح بات ہے. اور حضرت میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 2.5-3 سال پہلے جب حضور قائد ملت پلان میں بھی گیا تھا، حضرت کلانی صورت میں جامی صاحب گئے تھے، لیکن وہ تو اپنی مسجد میں حضرت نے خطاب کیا تھا، ان چیزوں پر بہت زور دیا تھا اس وقت. مگر ابھی کچھ کارکردگی کچھ آگے کام بڑھا نہیں رہا. بڑی دل سوزی کے ساتھ اس میں حضرت نے کہا تھا کہ میرے آبا و اجداد نے ہر معاملے میں مالیگاؤں کو اولیت دی ہے، تو میں بھی یہیں سے صدا لگا رہا ہوں. اگر آپ لوگ اس پر لبیک کہو گے تو ٹھیک ہے، اولیت آپ کو دی جائے گی، پہلے آپ رہو گے اس کام میں، لیکن آپ لوگوں نے اگر اس میں ڈھلنگی کی تو پھر کوئی بات نہیں، میں کہیں اور جا کر کہوں گا. حضرت نے اس طریقے سے بیان وقت وہی 2-4 چھوٹا موٹا دواخانے کا افتتاح ہوا، اس میں بھی کچھ چل رہا ہے یا کچھ بند ہو گئے، لیکن اس سے کیا ہوتا، کچھ اچھا بڑا کام ہو جانا تھا. حضرت ماہ رمضان جیسا کہ ابھی چل رہا ہے، اور اکثر ہم لوگ ان ایام میں دیکھتے ہیں کہ نمازیوں کی کثرت ہو جاتی ہے مساجد میں. اذان سے پہلے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، کچھ لوگ اذان کے بعد آتے ہیں. بچوں کی بڑی اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن بہت ساری مساجد میں جو مسجد کے سرکردہ لوگ ہوتے ہیں یا مؤذن صاحب لے لیں، وہ برہم ہوتے ہیں بچوں پر، بچوں کو سزا دینا اور بچوں کو بالکل پیچھے مار کر بھگانا، ڈانٹنا. بعض لوگ تو برے طریقے سے مار بھی دیتے ہیں بچوں کو. اب ظاہر سی بات ہے، نماز کا عادی بنانے کے لیے، مسجد کی طرف لانے کے لیے بچوں کی یہی عمر ہوتی ہے ایک تربیت کی. تو اس طریقے کا سلوک ہوتا ہے. حضرت یہ کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ اسے نہیں ہونا چاہیے، کس طریقے سے ان کو کنٹرول کیا جائے بغیر مارے؟ دونوں باتیں. کچھ سمجھدار ایسے بھی ہے کہ ایک دم کم سن بچے کو لے آتے، 4 سال 5 سال کے بچوں کو لے آتے، 6 سال، جو اندیشہ کہ مسجد میں گندگی کر سکتا ہے. پھر ان کا اتنا ہوش نہیں رہتا، وہ چالو نماز میں رونے لگتے ہیں، یا پھر جو بڑے حضرات نماز پڑھتے ہیں ان کے آگے پیچھے چلنے لگتے. تو یہ جو 4 سال 5 سال 7 سال کے اندر جو بچے، تو میرا مشورہ ہے کہ والدین یا سرپرستوں کو مسجد میں ایسے بچوں کو لانا ہی نہیں چاہیے. جسے اپنا یعنی حدیث میں بھی ہے نا، 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو تھوڑا نماز کی تعلیم دے، 10 سال کا ہو تو تھوڑا مار کے، تو اتنے میں آئے تو ایسے بچے لوگ کو یعنی حوصلہ بڑھانا چاہیے. صحیح. اگر وہ کچھ نادانی میں کر بھی رہے نا تو ان کو سمجھانا چاہیے ایسے نماز پڑھو، یعنی ایسے بیٹھو، شور نہ کرو، تو یہ مناسب ہے. لیکن جو میں بھی دیکھتا نا اتنے 4 سال کے بچے آ جاتے، 5 سال کے، تو یہ ذرا غیر مناسب ہے. اور وہ کہا بھی گیا ہے کہ حدیث پاک غالباً ہے کہ پاگلوں سے اور بچوں سے مسجد کو بچاؤ. اور یہ 7 سال کے اوپر کے اگر بچے آ رہے تو ان کو سمجھاؤ برابر، انشاءاللہ سمجھیں گے اور پھر آگے ان کا حوصلہ بڑھے گا. اور ان کو اگر اپن ڈانٹ ڈپٹ کے ہکال دیں گے تو ذرا مایوس ہو جائیں گے. 7 سال کے اوپر کے بچوں کو ذرا سی سمجھانا چاہیے، صحیح، تاکہ آگے ان کا حوصلہ اچھا رہے. صحیح ہے. اور رمضان المبارک میں جیسے دیکھنے میں آتا ہے نا کہ آج بہت سے لوگ ہے نا روزے سے نہیں رہتے، ہے نا. یہ جو عام نشہ نکلی ہے، اللہ، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، گٹکا ہے، تو اس میں جو زیادہ لت پت ہو گئے تو ان سے اور روزہ نہیں رکھ جاتا. میں ہمیشہ ہے نا وہاں پہ تقریر کرتا شب برات کے بعد سے کہ اگر کوئی نوجوان کو اپن رمضان المبارک میں پکڑو گٹکا کھاتے، یار رمضان کا مہینہ ہے تو اتنی بے دردی کے ساتھ مسلم علاقے میں گٹکا کھا رہے، کچھ لوگ روزہ ہے تیرے سے مرتے جاتے، تو وہ بچے اتنا عادی ہو جاتے ہیں نا کہ بولتے کہ مولانا ڈاکٹر ہم کو روزہ رکھنے سے منع کیا. ڈاکٹر منع کیا ہے، معلوم مسلمان کی یہ آرزو تمنا رہتی ہے کہ اللہ پاک میری موت اچھی جگہ لا. صحیح. اگر تو روزہ رکھ کے تیری موت ہو جائے تو اس سے بہتر اور کون سے خوش نصیبی ہے. صحیح بات ہے نا. اور تو گٹکا کھا کے رمضان میں ایسے ہی مر گیا تو لوگ دنیا کیا بولیں گے، رمضان کا مہینہ اور تو
گٹکا کھاتے ہوئے صحیح ہے. انتقال کیا. تو اچھی موت کے لیے لوگ تمنا کرتے تھے تو بھی آرزو کر لے میں روزہ رکھوں گا, مرا تو روزدار مروں گا, ایسی آرزو کر, ایسے اپن تعلیم دیتے. اور حضرت وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ صحیح نہیں کہتے ہوں گے. ایسا کون سا اتنا بڑا مرض ہے کہ ڈاکٹر کہہ دے گا کہ روزے سے نہ رہو. یہ تو ان کی بہانے بازی ہوتی ہے. اور اللہ بہتر جانے وہی کہ اب دیکھیں نا کہ اتنے زیادہ وعدے کو باقاعدہ نوجوان دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ یار گٹکا نہیں چھوٹتا, سگریٹ نہیں چھوٹتی, بیڑی نہیں چھوٹتی, اس کے بغیر ہم کو رہ نہیں پائیں گے. یہ حالات ہے. ہزار نگر جیلانی چوک میں گوشت لے رہا تو ایک آیا 18-20 سال کا 22 سال کا جو بھی, کیا یار بیٹے گٹکا کھا رہا, بولے کھانا چاہیے. بولے کیوں؟ بولے گٹکے کھانے والے کو بڑھاپا نہیں آتا. بولے اللہ, کیا بات ہے, لوگ کاجو بادام کھا رہے پھر بھی بڈھے ہوتے. بولے جب گٹکا کھائیں گے نوجوانی میں مر جائیں گے تو بڑھاپا کہاں سے آئیں گا. یہ بات ایسے ایسے بچے لوگ ہیں نا مجوری کر. ہاں, وہ کہاں بڑوں کا ادب کہاں رہا, چھوٹوں پر شفقت کہاں رہی. بڑے جو ایسے نوجوانوں کو حضرت لوگ یہی کہتے ہیں کہ بیٹا جا, غلطی تیری نہیں ہے, تیرے ماں باپ کی غلطی ہے. ماں باپ نے تربیت نہیں کی, بڑوں کا ادب اور نہیں سکھایا, تو یہ سب حالات ہیں. تو ناظرین, بہت ساری باتیں ہم نے حافظ محمد اقبال اشرفی صاحب سے کی, ان کے خیالات, ان کے تجربات, اور بہت ساری خانقاہ کے حوالے سے باتیں, مسجد آفتاب رسالت کے حوالے سے باتیں, ائمہ مساجد کے حوالے سے انہوں نے بہت خوبصورت بات کہی. بہت اچھی گفتگو رہی. دیجیے اجازت, ملتے ہیں پھر اگلی کسی مشہور شخصیت کے ساتھ اگلے پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.